یہ جوڑا پہن کے بیٹھ جاؤ اپنے کمرے میں، آج تمہارے شوہر کی دوسری شادی ہے۔ کوئی بوسیدہ یا بے رنگ کپڑا زیب تن کرنے کی حماقت مت کرنا، تمہیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ خوش ہو تم۔ نوشین بیگم کے ذہن میں بجھے ہوئے یہ الفاظ اس چھوٹے سے کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے سیدھا حور عین کے دل پہ لگے تھے۔ وہ جو ابھی جائے نماز سمیٹ رہی تھی، ایک لمحے کے لیے اس کی انگلیاں رک گئیں۔ اس کے چہرے پر کسی شکوے یا غصے کی بجائے ایک انتہائی پرسکون اور بے نیازی سی اداس پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی جھیل جیسے گہری آنکھیں ایک قطرہ آنسو تک بہانے سے انکاری تھی۔ پھوپھو ٹھیک کہہ رہی ہے حور عین، تمہیں اپنے شوہر کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ تمہارے جیسی منحوس لڑکی کی قسمت اتنی اچھی ہے، شکر کرو۔ اون تو اب اپنی زندگی آباد کرنے جا رہے ہیں علیزہ کے ساتھ، اس کا نکاح اس گھر کو واقعی شاویلا بنا دے۔ قریبی کھڑی پھپھو نے زہر اگلتے ہوئے اس شوق سوٹ حور عین کے بستر پر پھینک دیا جو اس کو کسی پرانے کفن کی طرح رونق لگ رہا تھا۔ حور عین نے ایک لفظ بھی اپنی زبان پہ نہیں لایا۔ اس نے جھک کر بستر پہ پڑے اس لباس کو اٹھایا، اپنی پلکیں جھپکائیں اور بغیر کسی احتجاج کے اپنے چھوٹے سے کمرے کے کونے میں چلی گئی۔ اس کے کانوں میں باہر سے آتی ہوئی شہنائیوں کی مدھم آواز اور مہمانوں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ شاویلا میں آج جشن کا سامان تھا، ہر طرف گلاب کی پتیوں کی خوشبو، روشنیاں اور مہنگے ترین کھانوں کا اہتمام تھا، کیونکہ اون سکندر جو اس کا شوہر بھی تھا اور اس کے مرحوم چچا کا بیٹا بھی، آج اس کے گھر کی پسندیدہ لڑکی علیزہ کے ساتھ دوسری شادی کرنا جا رہا تھا۔ حور عین کے لیے اس گھر میں کسی قسم کی بغاوت کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ تو بس دادا جان کی اس امید پر جی رہی تھی جو ان کے اس دنیا سے رخصت ہو کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ دادا جان نے مرنے سے پہلے زبردستی اون کا نکاح اس کے ساتھ اس لیے کیا تھا تاکہ اسے بے سہارا لڑکی کو زندگی کا کوئی آسرا مل سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اون سکندر کے لیے ایک ایسا توق بن جائے گا جسے وہ روز گلا گھونٹ کے اتارنا چاہے گا۔ دوسری طرف اوپر کی منزل پر اون سکندر اپنے کمرے کے شیشے کے سامنے کھڑا شیو کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی سختی اور ماتھے کی شکل نے بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کس شدید طوفان کی زد میں ہے۔ اس کے پہلو میں کھڑی نوشین بیگم مسلسل اسے سمجھا رہی تھی، اون تم باہر جا کر مہمانوں کو دیکھو، علیزہ کے گھر والے بارات کا انتظار کر رہے ہیں، اور خدا را اب وہ پرانا غصہ بھول جاؤ۔ حور عین اس گھر میں ایک بوجھ ہے جسے ہم نے مجبوری میں برداشت کیا ہوا ہے۔ تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہو، علیزہ جیسی ماڈرن اور خوبصورت لڑکی تمہاری زندگی میں آنے والی ہے۔ اون نے پرفیوم سائڈ ٹیبل پہ رکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد سا غصہ چمک رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، امی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے زبردستی کے نکاح پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ دادا جان نے مرتے وقت مجھ پہ جو ظلم کیا ہے میں اسے آج بھی بھولا نہیں ہوں۔ حور عین میرے لیے اس گھر کی صرف ایک ایسی حقیقت ہے جسے میں نظر انداز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ علی سے میری مرضی ہے، میں آج ثابت کر دوں گا کہ اون سکندر اپنے فیصلوں کا خود مالک ہے۔ بس یہی بات ہے نا بیٹا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ جلدی سے شیروانی پہنو، بارات کا وقت نکل رہا ہے، باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نوشین بیگم نے مطمئن ہو کر کہا۔ نیچے باورچی خانے میں اور راہداریوں میں کام کرتی ہوئی حور عین کے قدم بار بار رک رہی تھی۔ گھر کے ملازمین اور رشتہ دار خواتین اسے حسد اور حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی کہتی یتیم ہے لڑکی، لیکن روب دیکھو، شاویلا میں ایسے گھومتی ہے جیسے مالکن ہو، تو کوئی کہتی منحوس ہے، جب سے آئی ہے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ حور عین نے ان تمام باتوں کو اپنے دل پہ لینے سے گریز کیا۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور مہمانوں کو چائے پیش کرنے لگی۔ اس بھیڑ میں اون کا ایک قریبی اور بگڑا ہوا دوست دانش بھی موجود تھا، جس کی غلیظ نظریں کافی دیر سے حور عین کے وجود کا تعاقب کر رہی تھی۔ دانش دولت کے نشے میں چور، ایک ایسا انسان تھا جس کی نیت ہمیشہ دوسروں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی ہوتی تھی۔ جب مہمانوں کی تواضع کا سلسلہ کچھ تھما تو پھپھو نے دور سے حور عین کو آواز لگائی، اوئے حور عین، ذرا اون کی شیروانی اور دوسرے کپڑے اوپر سے اس کمرے میں رکھاؤ، بارات کی روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے، وہیں رکھنا ہے جہاں وہ آسانی سے دیکھ سکے۔ جی پھپھو ابھی رکھتی ہوں۔ حور عین کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید ہوا میں ہی تحلیل ہو جاتی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اون کی شاہانہ شہروانی اور جوڑے کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا اور سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ شاہویلا کی اوپری منزل پر اس وقت سناٹا سا تھا، کیونکہ سب لوگ مہمانوں اور سجاوٹ میں مصروف تھے۔ حور عین نے اون کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں اون کی مخصوص برانڈڈ پرفیوم کی تیز اور مہکتی ہوئی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جو حور عین کے دل
میں ایک انجانی سی کسک پیدا کر رہی تھی۔ اس نے وہ کپڑے بڑے کرینے سے بیڈ پہ رکھے اور واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک سایہ دیکھ کر اس کی سانسیں رکی۔ سامنے دانش کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ایک مکروہ اور خبیث مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ دانش صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ راستہ چھوڑیں، مجھے باہر جانا ہے۔ حورین کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دانش نے 1 قدم اندر رکھا اور پیچھے ہاتھ لے جا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اندر سے اسے لاک کر دیا۔ اس کے لہجے میں ایک گھٹیا پن صاف جھلک رہا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے حورین؟ آج تو تمہارے شوہر کی سہاگ رات ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ تو تمہیں ایک نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ پھر اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جو اس بند کمرے میں گھٹ گھٹ کے مر رہی ہو؟ آج اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ دروازہ کھولے ورنہ میں شور مچا دوں گی، دور رہے مجھ سے۔ حورین کا دل دہل گیا، اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ شور مچاؤ گی؟ کون سنے گا تمہاری؟ باہر سب بارات کی شور میں مگن ہے، اور ویسے بھی اس گھر میں تمہاری حیثیت ہی کا ہے، ایک یتیم لڑکی جس پہ کوئی رونے والا بھی نہیں۔ دانش نے حورین کی بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کے اس کا بازو اپنی آئینی گرفت میں جکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ حورین خوف اور شدت کے مارے چیخ پڑی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن دانش کی غلاظت زدہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کا نازک وجود تڑپ اٹھا۔ دانش نے زبردستی کرتے اس کا دوپٹہ کھینچ دیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس پہ جھکنے لگا۔ بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ مجھے۔ حورین کے منہ سے ایک دل خروش چیخ نکل گئی جو پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اسی لمحے اسی سیکنڈ میں کمرے کا دروازہ ایک زوردار اور ہولناک دھماکے کے ساتھ اندر کی طرف ٹوٹا۔ دروازے پر اون سکندر اپنی شادی کی شیروانی پہنے کھڑا تھا، لیکن اسی ہی لمحے اس کے قدم زمین میں بڑھ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا، اس نے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو ایک لمحے میں جما دیا تھا۔ اس کے نام سے منسوب عورت اس کی بیوی ایک غیر مرد کے حصار میں سسک رہی تھی، اور وہ شخص اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اون سکندر کی آنکھوں کے سامنے ایک شدید اندھیرا چھا گیا، سانسیں سینے میں اٹک گئی، اور اگلے ہی پل اس کے جسم میں کوئی ایسا لاوا پھٹا جس نے عقل و ہوش کے تمام پر خدشے اڑا دیے۔ اس کی حلق سے ایک ایسی وحشیانہ دھار نکلی جسے سن کے دانش کا خون خشک ہو گیا۔ بے غیرت انسان، تیری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اون ایک برق رفتار کے تھا آگے بڑھا۔ اس نے دانش کو بالوں سے پکڑ کے حورین سے الگ کیا اور منہ پہ ایک ایسا ہولناک اور خونخوار مکہ جڑ دیا کہ دانش کے دانت ٹوٹ کر دور جا گرے۔ دانش لڑکھڑا کے زمین پر گرا، لیکن اون پر کوئی جنون وحشت سوار ہو چکی تھی۔ اس نے دانش کا گریبان دوبارہ پکڑا، اسے زمین سے اٹھایا اور بار بار اس کا سر دیوار کے ساتھ پٹکنے لگا۔ زین نہیں، اون، چھوڑ دو اسے، وہ مر جائے گا۔ حورین جو دہشت اور شدید صدمے سے نیم بے ہوش ہو چکی تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سسکنے لگی۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھی، اس کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا، لیکن اون اس وقت کسی بھی انسان کی کوئی بات سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کے اپنے ہاتھوں کی ہڈیاں زخمی ہو چکی تھی، شہروانی کے کف خون سے لت پت ہو رہے تھے، مگر اسے اپنے درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ دانش کی چھاتی پر سوار ہو کر اسے اس بے دردی سے پیٹ رہا تھا کہ کمرے میں صرف درد و کراہ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ دانش کا چہرہ خون سے بھر چکا تھا اور وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ شور اور دھماکے کی آوازیں سن کر نیچے سے نوشین بیگم، پھپھو اور گھر کے دوسرے افراد بھاگتے ہوئے اوپر آئے۔ جب انہوں نے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر کا ہولناک منظر دیکھا تو ان کے قدم وہیں جم گئی۔ زمین پر لہولہان پڑا دانش سسک رہا تھا، کمرے کا سامان بکھرا ہوا تھا، اور شاہ ولی کا وارث اون سکندر اپنے حواس کھو بیٹھا غصے سے پھنکا رہا تھا۔ حورین جو اب مزید اپنے قدموں میں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، زمین پہ گرنے ہی والی تھی کہ اون کی نظر جیسے اس پہ پڑی، اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں شدید تڑپ اور خوف میں بدل گیا۔ وہ دانش کو وہیں چھوڑ کر ایک جھٹکے میں آگے بڑھا اور گرنے سے پہلے ہی حورین کو اپنی مضبوط اور طاقتور باہوں میں بھینچ لیا۔ حورین نے بغیر کچھ سوچے شدید دہشت اور صدمے کے عالم میں اپنا چہرہ اون کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کے ننگے شانے اور لرزتا ہوا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں اون کے دل کو چور رہی تھی۔ اون نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد اتنی مضبوطی سے لپیٹے جیسے وہ دنیا کی ہر برائی اور ہر آفت کو اس سے دور کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا اپنا سینہ دھنکنے کی طرح چل رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ بس حورین، بس، میں ہوں نا یہاں، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کسی کے مجال نہیں جو تمہاری میلی نگاہوں سے بھی تمہیں دیکھے۔
اون کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا تڑپتا ہوا درد اور نرمی تھی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ اسے خود سے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے بکھرے بالوں پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اسے ڈھارس بندھا رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ دروازے پہ کھڑی نوشین بیگم اور رشتہ دار اس منظر کو دیکھ کر شرتر رہ گئے تھے۔ نوشین بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور چیختے ہوئے بولی، اون، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اپنے ہی دوست کو یوں لو لہان کر کے مارا ہے آپ نے، اور اس نجس لڑکی کو سینے سے لگائے بیٹھے ہو۔ ادھر علیزہ کے گھر والے بارات کا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں اس ڈرامے میں مصروف ہو۔ جلدی سے باہر آؤ اور بارات لے کر نکلو۔ اون نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی خون خوار اور سرخ آنکھیں جب دروازے پہ کھڑی اپنی ماں اور رشتہ داروں پہ پڑی تو اس کے لہجے کی سرد مہری نے وہاں موجود ہر شخص کو ہلا کے رکھ دیا۔ بارات کہیں نہیں جائے گی امی، کہہ دیا علیزہ کے گھر والوں کو کہ اون سکندر آج کوئی بارات لے کر نہیں آ رہا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کا سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا اور باہر کا شور و ہنگامہ اس خاموشی کے سامنے بالکل بے معنی ہو کے رہ گیا۔ نوشین بیگم کا چہرہ غصے، صدمے اور خاندانی وقار کی فکر سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی حواس کھوتی ہوئی آگے بڑھی اور اون کے گریبان کے پاس سے اس کا بازو سختی سے پکڑ کے ہلا دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا تھا اور لہجے میں ایک ہولناک دھمکی شامل تھی۔ کیا کہا تم نے اون؟ بارات نہیں جائے گی؟ کیا تمہاری عقل بالکل سٹھیا گئی ہے؟ یہ اس نحس لڑکی نے تم پہ کوئی کالا جادو کر دیا ہے۔ 500 مہمان شادی ہال میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دلہن سرخ جوڑے میں سجی بیٹھی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نہیں جاؤ گی؟ اگر آج تم اس دروازے سے بارات لے کر باہر نہ گئی تو یاد رکھنا اون، تمہاری ماں اس گھر کی چوکھٹ پہ اپنی جان دے دے گی۔ میں اسی وقت زہر کھا کے مر جاؤں گی اور دنیا کو بتاؤں گی کہ میرے اپنے بیٹے نے میری اور اس خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اون کا دل اس لرزہ خیز جملے پر ہکلا کے رہ گیا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو غم اور غصے سے نیم پاگل ہو چکی تھی۔ نوشین بیگم نے روتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور مزید زہر اگلے، اور ذرا سوچو اس لڑکی حور عین کے بارے میں، اگر تم نے آج یہ قدم اٹھایا تو معاشر یتیم کو زندہ چپا جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ اس منحوس نے تمہارا گھر برباد کیا ہے، وہ اسے اس سوسائٹی میں جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ضد کی وجہ سے اس ایک بے قصور لڑکی کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے؟ بولو اون، کیا تم اپنی ماں کی لاش دیکھنا چاہتے ہو یا اس خاندان کی عزت بچانا چاہتے ہو؟ خاندانی غیرت، ماں کی قسم اور معاشرتی دباؤ کا یہ وہ آئینی توق تھا جسے اون چاہ کر بھی اپنے گلے سے نہیں اتار سکتا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی بند مٹھیوں کو اتنی زور سے بھینچا کہ اس کے زخمی ہاتھوں سے خون رسنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک طرف اس کا ضمیر اور حور عین کے لیے جاگتا ہوا نیا احساس تھا اور دوسری طرف اس کی ماں کی زندگی اور خاندان کی وہ ناگریزہ زنجیریں تھیں جنہیں توڑنا اس کی بس میں نہیں تھا۔ آپ پلیز جائیں اون، امی ٹھیک کہہ رہی ہے، حور نے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے امی۔ ان کی آواز گلے میں ہی گھٹ کے رہ گئی۔ اس کے لب اس طرح لرزے جیسے کسی نے اسے سولی پہ چڑھا دیا ہو۔ اگر آپ کی زندگی اور اس خاندان کی عزت کا انحصار اسی تماشے پر ہے تو میں جاتا ہوں، بارات لے کر جاتا ہوں۔ نوشین بیگم نے اپنے آنسو پونچھے اور جلدی سے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ ان کی دوسری شیروانی اور صحرا لے کر آئیں۔ کچھ ہی دیر میں اون کو زبردستی دلہا بنا دیا گیا۔ اس کی سر پر صحرا سجایا گیا مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک تک نہیں تھی۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح کٹ پتلی بنی گاڑی میں بیٹھا اور بارات شادی ہال کی طرف روانہ ہو گئی۔ شادی ہال میں مہمانوں کا شور، پھولوں کی سجاوٹ اور خوشیوں کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ علیزہ جو سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس ہیرے کے زیورات سے لدی بیٹھی تھی، چہرے پر فخر اور خوشی کی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ جب اون بارات کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا طوفان برپا ہے۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کاغذات آگے بڑھائے اور اون نے بغیر کسی جذبے، بغیر کسی احساس کی مشینی انداز میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ اس نے علیزہ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بس ایک انجانہ خوف اور بے بسی کے عالم میں وہ رسومات پوری کرتا رہا۔ رخصتی کے بعد جب دلہن کو شاویلا لایا گیا تو اوپر کے کمروں کو پھولے سے سجا دیا گیا تھا۔ علیزہ جو اب اس گھر کی دوسری بہو بن کے آئی تھی، شروع ہی اسے ایک نخرے باز اور متکبر اور مزاج کی تن خود لڑکی تھی۔ اسے شادی کے پہلے ہی دن سے محسوس ہونے لگا تھا کہ اون کے دل میں اس کے لیے وہ گرم جوشی اور جنون نہیں ہے جو یونیورسٹی کے دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ اون کی یہ سرد مہری اور بے رخی آہستہ آہستہ علیزہ کے اندر ایک زہر کی طرح پھیلنے لگی۔ علیزہ کوئی نرم دل یا صابر لڑکی نہیں تھی، وہ ہر بات پر تانے دینے والی، اپنے حقوق کے نام پر پورے گھر کو سر پہ اٹھانے والی اور ہر وقت اون پر اپنی مرضی مسلط کرنے والی عورت ثابت ہوئی۔ جب بھی اون کمرے میں آتا، علیزہ کی شکوے کے نہ زبان اور طنز کے تیر شروع ہو جاتے۔
اون، تم مجھ سے اس طرح منہ موڑ کے کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ تم سارا دن اس گھر کے نچلے حصے میں کیا کرتے رہتے ہو؟ اس نحس اور یتیم کو تم نے سر پہ چڑھا کے رکھا ہے کیا؟ یاد رکھو اون، میں اس گھر کوئی دوسرے درجے کی بیوی بن کے رہنے نہیں آئی، تمہیں میرا حق دینا ہی پڑے گا۔ علیزہ کے یہ زہر آلودہ طعنے اور اس کا بدتمیز رویہ اون کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ جتنا وہ علیزہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا اتنا ہی اس کا دل اس سے کرتا چلا جاتا، کیونکہ اس کی روح، اس کا سکون اور اس کا اصل عشق تو نچلے کمرے میں بیٹھی اس خاموش اور باوقار حور عین کے پاس قید ہو چکا تھا۔ گھر میں روزانہ کا تماشا بن گیا تھا۔ نوشین بیگم اور پھپھو علیزہ کی ہاں میں ہاں ملا کر پورے گھر میں زہر گھولتی رہتی، جبکہ علیزہ اپنی آہرینی اداؤں اور متکبرانہ فرمائشوں سے اون کا جینا محال کیے رہتی۔ لیکن اس سب کے باوجود اون کی راتیں اب بھی اوپر علیزہ کے کمرے کی بجائے چپکے سے اس تاریک راہداری میں گزرتی تھی جہاں حور عین کی محبت اس کی منتظر ہوتی تھی۔ رات کے سائے جب شاویلا کی بلند و بالا دیواروں پر پھیلتے تو اس گھر کے اندرونی ماحول کی تلخی اور گھٹن بھی اپنے عروج پر پہنچ جاتی۔ اوپر کی منزل پر واقع اون سکندر اور علیزہ کا کمرہ اس وقت کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں الفاظ کے تیر اور شکووں کی نشتر ایک دوسرے پر برسائے جا رہی تھی۔ مہوش جو اس گھر میں ایک شان و شوکت اور ارمانوں کے ساتھ دلہن بن کے آئی تھی، اب حقیقت کی تلخ زمین پر کھڑی اپنے تمام خوابوں کو کرچی کرچی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کی ڈکشنری میں صبر اور برداشت کا کوئی لفظ نہیں تھا۔ اسے ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق، ہر لمحہ اپنی توجہ کا مرکز چاہیے تھا، اور اون کی سرد مہری اس کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ اون، میں تم سے کوئی سوال پوچھی ہوں اور تم ایسے پتھر بہنے بیٹھے ہو جیسے یہاں اس کمرے میں میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا؟ سارا دن تم آفس میں غائب رہتے ہو اور جب رات کو گھر آتے ہو تو تمہارا پورا دھیان پتہ نہیں کہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ کیا میں اس گھر میں صرف ایک نام کی بیوی بن کے رہنے آئی ہوں؟ وہ نچلے کمرے میں منحوس آئمہ یعنی حور عین، اس نے تمہارے دل پر ایسا کون سا جادو کر رکھا ہے کہ تم ایک پل بھی اس کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکتی؟ علیزہ اپنے بستر کے سہارا کھڑی غصے سے کامتے لہجے میں چلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ تماشا بننے کی کسک اور خود پسندی کا زہر صاف جھلک رہا تھا۔ اون سکندر اپنے صوفے پر بیٹھا اپنی پیشانی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور کانوں میں علیزہ کی یہ بلند اور طعنہ امیز آوازیں کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی سرخ اور تیکھی آنکھیں اٹھائیں، علیزہ کی طرف دیکھا اور ایک ایسی بیزاری اور سرد مہری کے ساتھ جواب دیا جو اس کے غصے کو مزید بھڑکا گئی۔ مہوش، خدا را اب چیخنا بند کرو، میرا سر پہلے ہی پھٹ رہا ہے اور میں اس گھر کے روز روز کے ڈراموں سے تھک چکا ہوں۔ میں نے تم سے شادی تمہاری ضد اور میری ماں کی قسم کی وجہ سے کی تھی۔ اس حقیقت کو جتنا جلدی ہو سکے تم سمجھ لو، اتنا ہی تمہارے اور میرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے تمہیں اس گھر کی بہو کا درجہ دیا ہے، تمام آسائشیں تمہارے قدموں میں ہیں، پھر تم کیوں ہر وقت ایک ہی راگ الاپتی رہتی ہو؟ تمام آسائشیں؟ علیزہ نے ایک تلخ اور زہر خندہ ہنستے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ ہوا میں اچھالے۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پیسوں یا آسائشوں کی بھوک ہے؟ میں اون سکندر کی محبت پانی کی طلب لے کر اس گھر میں آئی تھی، اور تم مجھے کیا دے رہے ہو؟ ایک بے روح رشتہ، ایک ایسا شوہر جو جسمانی طور پر تو اس کمرے میں موجود ہے لیکن اس کی روح، اس کی سوچ اور اس کا دل اس یتیم لڑکی کے پاس قید ہے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تم نے آج ہی اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نہ نکالا یا اس سے اپنے تمام تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم نہ کیے تو میں وہ قیامت برپا کروں گی کہ تم سب کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور نوشین بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر بھی وہی پریشانی اور غصہ سجا ہوا تھا جو اس گھر کے ہر بااثر فرد کا شیوا بن چکا تھا۔ انہوں نے علیزہ کو روتے ہوئے اور غصے سے کانپتے ہوئے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لی اور تسلی دینے لگی، جبکہ ان کی تیز اور حقارت بھری نظریں اون کی طرف اٹھی۔ کیا ہو گیا علیزہ بیٹی؟ کیوں اپنے آپ کو اس طرح گلا رہی ہو؟ اس نالائق کی وجہ سے؟ نوشین بیگم نے پیار سے علیزہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر غصے سے اون کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، دیکھ رہی ہو اون، تمہاری اس بے تنائی اور لاپرواہی کی وجہ سے اس گھر کی نئی نویلی دلہن کس عذاب سے گزر رہی ہے۔ سارا محلہ اور رشتہ دار باتیں بناتے ہیں کہ اون اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس یتیم لڑکی کے چکر کاٹتا ہے۔ میری عزت کا جنازہ تم نے پہلے ہی نکال دیا تھا، اب کیا چاہتے ہو کہ میں اس گھر میں زندہ درگور ہو جاؤں؟ اون نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے لمبی اور گہری سانس لی۔ اس کے اندر کا غصہ اب ایک پرسکون لیکن خطرناک طوفان کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور علیزہ دونوں کو ایک دائرۂ نظر سے دیکھا اور انتہائی دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا،
امی، آپ دونوں اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے یہ شادی کس کے دباؤ پر کی تھی۔ میں نے اپنی مرضی کے خلاف اس رشتے کو قبول کیا، صرف اس لیے کہ آپ نے خودکشی کی دھمکی دی تھی اور خاندانی وقار کا واسطہ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا کر کے علیزہ کو اس گھر میں لا کر بسا دیا۔ اب آپ لوگ مجھ سے یہ توقع کرتی ہیں کہ میں اپنی ضمیر کا سودا کر لوں اور حور عین پر ظلم کروں۔ وہ اس گھر کی وہ سچی وارث ہے جسے دادا جان نے میرے نام کے ساتھ جوڑا تھا، اور میں اس سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اب اس سے زیادہ مجھ سے کوئی بحث نہ کیجیے۔ ریلیف چاہیے تو اپنے غصے کے قابو میں رکھیں، ورنہ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار آپ دونوں خود ہوں گی۔ یہ کہہ کر اون نے مزید ایک لمحہ بھی وہاں رکنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے باہر نکلتے ہی اس کے پاؤں خود بخود نچلی منزل کی تاریخ اور ویران راہداری کی طرف مڑ گئے، جہاں کا سکون اس کی روح کا واحد درمان تھا۔ نچلی منزل پر حور عین اپنے چھوٹے سے کمرے میں ایک پرانی لکڑی کی میز کے پاس بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی مدھم اور پرسوز آواز اس طرح کمرے کی فضا کو ایک عجیب نور سے منور کر رہی تھی۔ اس کی زندگی کے طوفان کتنے ہی ہولناک کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے رب پر یقین اور اس کا صبر اس کی وہ ڈھال تھا جسے دنیا کا کوئی بھی طوفان متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ابھی تلاوت ختم ہی کی تھی کہ دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی اور اگلے ہی لمحے دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ اون اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی تھکن، آنکھوں کی سرخ ڈوریاں اور بکھرے ہوئے بال بتا رہے تھے کہ وہ اوپر والے کمرے کے طوفان سے کتنی بری طرح زخمی ہو کر آیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور حور عین کے سامنے آ کر بغیر کسی تمہید کے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حور عین کی زانوں پر رکھے اور اپنا سر اس کے دامن میں جھکا دیا۔ حور عین کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور انتہائی شفقت و محبت سے اون کے سر پر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس وقت کسی ذہنی اور جذباتی عذاب سے گزر رہا ہے۔ تم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتی ہو؟ حور عین کی آواز اتنی دھیمی اور ریشمی تھی کہ جیسے فضا میں کوئی پھول کھلا ہو۔ اوپر علیزہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ آپ کی بیوی ہے، ان کا بھی آپ پہ حق ہے۔ آپ کو اس طرح میری کمرے میں چھپ کر نہیں آنا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے اگر کسی نے دیکھ لیا؟ اون نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی اور اس کے لبوں پر ایک طرز سی مسکراہٹ ابھری۔ لوگوں کی پرواہ کرنے کا وقت کب کا گزر چکا ہے حور عین۔ جب میں نے اس گھر میں اپنی انا کی خاطر تمہیں ٹھکرایا تھا تب بھی لوگوں نے مجھے بہت کچھ کہا تھا، اور اب جب میں اپنی سچی محبت کو پانے کے لیے تڑپ رہا ہوں تب بھی لوگ بول رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میری روح صرف اس ایک کمرے میں تمہارے پاس سکون پاتی ہے۔ اوپر وہ کمرہ میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں ہے جہاں ہر وقت طعنے، شکوے اور زہر آلودہ باتیں میرا استقبال کرتی ہیں۔ علیزہ میری بیوی ضرور ہے، لیکن اس کے دل میں محبت نہیں، صرف حق جتانے کی ہوس ہے۔ میں نے اپنی ماں کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے زہریلے بندھن کو گلے تو لگا لیا، لیکن میرا دل ہمیشہ سے تمہارا قیدی رہا۔ حور عین نے اون کی پیشانی پر بہت ہی ہلکے اور احترام سے ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں کی کوئی شکایت یا گلہ نہیں تھا، بلکہ گہرا خلوص اور تسلی تھی۔ صبر کا دامن مت چھوڑے اون، زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنی ہم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن جب چلتی ہے تو راستے کی تمام ثقافتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ آپ نے علیزہ کو اپنایا ہے تو اسے وقت دیں، شاید وہ آپ کی اس روپ کو سمجھ سکے۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، میں یہی ہوں آپ کے لیے۔ اس صبر کے ساتھ اون نے حور عین کی بات سن کر اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھینچ لیا اور اسے اپنے دل کے ساتھ لگا لیا۔ ان دونوں کے درمیان کا یہ خاموشی اور پاکیزہ تعلق اس گھر کی تمام شور اور فتنوں سے بالاتر ہو چکا تھا، جہاں الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس روحوں کا ایک طویل اور گہرا رشتہ تھا جو وقت کی ہر تھپڑ کو مات دے رہا تھا۔ اگلے صبح سورج کی روشنی نے شاہ ویلا کی در و دیوار کو روشن تو کر دیا تھا، لیکن اس گھر کے اندرونی ماحول کی سرد مہری اور تلخی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ ناشتے کی میز پر خاندان کے تمام افراد موجود تھے۔ نشین بیگم اپنے مخصوص سرد اور متکبر لہجے میں چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ علیزہ کے چہرے پر ایک ایسی مکروہ مسکراہٹ تھی جو کسی بڑے طوفان کے آنے کا پیشہ خیمہ لگ رہی تھی۔ اون اپنی کرسی پر خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ علیزہ نے جان بوجھ کر اپنے چائے کا کپ زور سے ٹرے پہ رکھا، جس کی کھنک سے سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ اس نے ایک طنزیہ اور تیز نظر اون پہ ڈالی اور پھر بلند آواز میں بولی،
امی جان، میں کب سے سوچ رہی تھی کہ اس گھر کے نظام میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں۔ شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں، لیکن اس گھر کے اصل مالکن یا بہو ہونے کے ناطے جو حقوق مجھے ملنے چاہیے تھے وہ ابھی تک دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نچلے کمرے والی لڑکی حور عین وہ اس گھر میں کس حیثیت سے رہ رہی ہے؟ کیا وہ اس گھر کی ملازمہ ہے یا کوئی مہمان؟ اگر وہ اس گھر کی کوئی غیر اہم فرد ہے تو پھر اسے باورچی خانے اور گھر کے دوسرے انبار میں ہاتھ بٹانا چاہیے، ورنہ یوں مفت کی روٹیاں توڑنے کا رواج تو اس شاویلا میں پہلے کبھی نہیں رہا۔ نشین بیگم نے علیزہ کی بات پر ایک زہر کھندہ تائیدی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی اور سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، تمہاری بات میں 100% وزن ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی دن کہا تھا کہ یہ لڑکی اس گھر میں صرف ایک بوجھ ہے جسے ہم نے مجبوری میں پناہ دی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے سر پہ چڑھا رکھا ہے اسے، ورنہ اس کی اوقات ہی کیا ہے اس گھر میں۔ آج اس کے ذمہ گھر کے کچھ کام لگا دیے جائیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ کسی کی خیرات پہ پڑ رہی ہے۔ ان کا ہاتھ جو ناشتے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا ہوا میں ہی رک گیا۔ اس کی رگوں سے خون کھول اٹھا، اس کے چہرے کی رنگت ایک لمحے میں غصے کی شدت سے سرخ ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے انگارے برسنے لگے۔ اس نے فوراً اپنا چمچ میز پہ پٹکا جس کی آواز اتنی زوردار تھی کہ ناشتے کی میز پر بیٹھی نوشین بیگم اور علیزہ بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ اون نے اپنی کرسی کو زمین کے نیچے پیچھے دھکیلا اور اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی گرجدار آواز پورے ڈائننگ ہال میں گونج اٹھی۔ بس بہت ہو گیا، اب زبان سنبھال کے بات کرو مہوش۔ اور آپ امی بھول گئی ہیں کیا وہ کون ہے؟ حور عین اس گھر کی باقاعدہ بہو ہے۔ حور عین سکندر کی بیوی ہے، اس کی عزت اس گھر کی عزت ہے، اور اگر آئندہ کسی نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکالا یا اس پہ کوئی انگلی اٹھائی تو اون سکندر یہ بھول جائے گا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ وہ اس گھر میں کسی کی خیرات پر نہیں رہتی بلکہ اس کا حق ہے یہاں جو دادا جان نے اسے دیا تھا۔ علیزہ کا چہرہ غصے اور بےعزتی کا احساس سے پیلا پڑ گیا۔ اس نے اپنی کرسی کو جھٹکا دیا اور آنسو اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے چلاتی ہوئی بولی، تم مجھے اس منحوس لڑکی کے لیے دھمکی دے رہی ہو؟ مجھ پر چلا رہی ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں اور تم ایک سڑک چھاپ یتیم لڑکے کی خاطر مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہو؟ میں ابھی اسی وقت اپنا سامان باندھ کر اپنے میکے جا رہی ہوں اور کبھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ دیکھتی ہوں کہ تمہاری یہ محبت تمہیں کہاں لے کر جاتی ہے۔ علیزہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ نشین بیگم بھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے چہرے پر بیٹے کے اس رویے کے خلاف شدید نفرت اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تم نے آج ثابت کر دیا اون کہ تم ایک ناخلف بیٹی ہو۔ اس لڑکی نے تمہاری عقل پہ ایسا پتھر مارا ہے کہ تم اپنی ماں کی عزت اور بیوی کے حقوق کا بھی پاس نہیں رہا۔ جاؤ، مبارک ہو تمہیں تمہاری وہ نحیس بیوی، لیکن یاد رکھنا اس گھر کا سکون اب ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکا ہے۔ اون نے اپنی ماں کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا سینہ غصے سے دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے ایک سرد اور سخت نگاہ ڈائننگ ہال کے دروازے پہ ڈالی جہاں اب سناٹا چھا چکا تھا، اور پھر بغیر کسی پرواہ کے اپنے قدموں کو دروازے کی طرف موڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ طوفان ابھی اور بڑھے گا، لیکن اب اسے اس بات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کی سچی دنیا اس کے اپنے اصولوں اور حور عین کے پرسکون وجود کے ساتھ جڑ چکی تھی۔ ادھر علیزہ اپنے کمرے میں پہنچ کر غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے الماری کھول کر اپنے کپڑے زبردستی سوٹ کیس میں پھینکنے شروع کر دیے۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، اون سکندر، تم نے مجھ سے میری توہین کا بدلہ چکا ہے۔ اب میں اس یتیم کو اس گھر میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ اون کی اس ڈھال بنتا ہے۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنی قریبی اور بگڑے ہوئے رشتہ دار بھائی کو فون ملایا جو اس شہر میں اپنے رسر و رسوخ اور بدماشی کے لیے جانا جاتا تھا۔ فون کی دوسری گھنٹی پر ہی کال اٹھ گئی۔ ہیلو دانیال، تم فوراً شاہوے لے آؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس گھر کا وارث میرا اپنا شوہر ہی اس یتیم لڑکی کے چکر میں میرا گھر برباد کر رہا ہے۔ جلدی آؤ، میں سب بتاتی ہوں۔ علیزہ کے اس خطرناک فیصلے نے شاہ ویلی کے مستقبل میں ایک ایسا طوفان کی بنیاد رکھتی تھی جس کا اندازہ شاید اون کو بھی نہیں تھا، اور آنے والے لمحات اس گھر کے ہر فرد کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والے تھے۔ شاہ ویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں اس وقت جو ماحول تھا وہ کسی سلگتے ہوئے بارود کی ڈھیر جیسے لگ رہا تھا۔ باہر گیراج میں ایک بھاری بھرکم گاڑی کی بریکنگ، اور اگلے ہی لمحے علیزہ کا بلایا ہوا بگڑا ہوا گنڈا صرف رشتہ دار بھائی دانیال اپنے دو مشکوک ساتھیوں کے ساتھ دھمکتے ہوئے سیدھا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک اکڑ اور غرور تھا جیسے وہ اس گھر کا کوئی قانون بنانے والا ہو۔ نوشین بیگم جو پہلے ہی بیٹے کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر صوفے پر بیٹھی تھی، دانیال کو اس تمطراق کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کے پوچھا، دانیال بیٹا، اس وقت اس ولیے میں یہاں کیسے؟ اور خیریت تو ہے؟ دانیال نے اپنی کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ایک حقارت امیز مسکراہٹ کے ساتھ لاؤنج میں نگاہ دوڑائی اور طنزیہ لہجے میں بولا، خیر کہاں ہے خالہ جان؟
آپ کے اس لاڈلے بیٹے اون نے میری بہن علیزہ کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ایک تو وہ اس گھر کی باقاعدہ دلہن بن کے آئی ہے، اوپر سے یہ شاہ ویلے کا شہزادہ ایک یتیم اور سڑک چھاپ لڑکی کے پیچھے اپنی ہی بیوی کی تذلیل کر رہا ہے۔ علیزہ نے مجھے روتے ہوئے فون کیا کہ یہاں اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں۔ کہاں ہے آپ کا وہ مذہب بیٹا؟ ذرا اسے بلائیں، آج میں اسے حساب چکانے آیا ہوں کہ میری بہن کو اس نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ اسی لمحے اوپر کی سیڑھیوں سے اون سکندر کی آواز گونجی، جو اتنی سرد، کڑکدار اور ہونلاک تھی کہ لاؤنج میں موجود ہر شخص کا خون جم گیا۔ حساب چکانے تم آئے ہو یا اپنی موت کی دعوت دینے آئے ہو دانیال؟ اون سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، بازو کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی اور اس کے قدموں کی چاپ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس وقت غصے کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ وہ سیدھا آ کر دانیال کے بالکل سامنے رک گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی خطرناک لہجے میں بولا، تمہاری اتنی جرت ہوگی کہ تم میرے گھر میں گھس کر مجھے آنکھیں دکھاؤ گے اور میری بیوی کے معاملے میں مداخلت کرو گے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری وہ حالت کروں کہ تمہیں اٹھانے والا بھی کوئی نہ ملے۔ دانیال، جو خود کو علاقے کا بدماش سمجھتا تھا، اور ان کے اس بے پناہ دبدبے اور خونی تیور کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اندر سے ہل گیا، لیکن اپنی مردانہ انا اور علیزہ کے سامنے بننے کے چکر میں وہ دانت کچکچاتا ہوا آگے بڑھا۔ زبان سنبھال کے بات کرو اون سکندر، تم سمجھتے ہو کہ تم جو بولو گے وہ پتھر پہ لکیر ہو جائے گا؟ میری بہن کو یتیم خانہ کی پلی ہوئی لڑکی نہیں ہے جسے تم جب چاہو ذلیل کرو اور جب چاہو سائڈ پہ کر دو۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ… دانیال کا جملہ اس کے حلق میں ہی اٹک گیا، کیونکہ اون نے ایک سیکنڈ بھی تاکید کیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دانیال کا گریبان اسے زور سے اپنی گرفت میں جکڑا کہ دانیال کا سانس بند ہو گیا۔ اون نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے دیوار کے ساتھ پٹک دیا اور گرجدار آواز میں بولا، ایک لفظ اور نہیں، یہ میرا گھر ہے، میری سلطنت ہے، اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ علیزہ تمہاری بہن ہے تو اسے بولو کہ اپنا بوریا بستر باندھے اور اپنا میکا سدھارے، کیونکہ اون سکندر کے گھر میں اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اور تم اگر دوبارہ اس گھر کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو تمہاری یہ ٹانگیں توڑ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ نشین بیگم اور پھپھو نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ نشین بیگم رونے لگی اور چلائی، اون، کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ اپنے گھر میں مہمانوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ تم اس نئے یتیم لڑکی کی خاطر اس پوری خاندان کو تباہ کر کے چھوڑو گے؟ دانیال نے بامشکل خود کو اون کی گرفت سے چھڑایا۔ اس کا چہرہ غصے اور خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ اپنی ساتھیوں کو لے کر کانپتے ہوئے پیچھے ہٹا، لیکن جانے سے پہلے وہ زہر میں بجھا ہوا جملہ بولا، اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا اون سکندر۔ تم نے میری بہن کے ساتھ جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں بہت جلد ملے گی، یاد رکھنا یہ دن۔ وہ تینوں گالیاں دیتے ہوئے اور دھمکیاں دیتے ہوئے شاہ ویلا کے مین دروازے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں ایک بار پھر موج جیسا سناٹا چھا گیا، لیکن یہ سناٹا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا جو اندر ہی اندر پلک رہا تھا۔ اوپر کی منزل پر علیزہ اپنے کمرے میں کھڑی یہ سارا تماشا شیشے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی دانیال ذلیل ہو کے گھر سے نکالا جا چکا ہے تو اس کے اندر کی چھپی ہوئی حسد، نفرت اور غصے کی آگ نے اس کا دماغ بالکل معاف کر دیا۔ اس نے اپنے دانت اتنی زور سے پیسے کہ اس کی مسوڑے سے خون رسنے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ سب اس حور عین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ منحوس اس گھر میں نہ ہوتی تو اون صرف میرا ہوتا۔ آج میں اس کا کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دوں گی۔ علیزہ دیوانگی کے عالم میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا حولا بگڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں خون خوار درندہ اتر آیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نچلی منزل کی طرف دوڑی جہاں حور عین کا وہ چھوٹا سا کمرہ واقع تھا۔ اس وقت نچلی منزل کی راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ علیزہ نے حور عین کے کمرے کا دروازہ بغیر کسی دستک کے زوردار دھکے کے ساتھ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ حور عین، جو اس وقت جائے نماز پر بیٹھی اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی، دروازے کی اس خوفناک آواز اور ہڑبڑاہٹ پہ چونک کر اٹھی۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھائے اور دیکھا کہ سامنے علیزہ کھڑی ہے، جس کے چہرے پر ایک ایسی مکروہ اور وحشیانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جائے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو علیزہ؟ حور عین نے گھبراتے ہوئے اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ علیزہ نے ایک پاگلوں جیسا کہکہ لگایا۔ اس کی آواز اس چھوٹے سے کمرے میں گونج اٹھی، حور عین، آج تمہارا یہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ تم اس گھر کی ملکہ بن کے بیٹھی ہو؟ تم اس اون کی مجھ سے چھین لو گی؟
تم جیسے یتیم اور سڑک چھاپ لڑکے کی یہ اوقات کہ تم میری جگہ لو، آج میں تمہیں اس دنیا سے ہی مٹا دوں گی، پھر دیکھوں گی کہ کون تمہیں بچانے آتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی علیزہ نے میز پر رکھا ایک بھاری شیشے کا گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے حور عین کے سر پہ دے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ حور عین کی جان کے لالے پڑ گئے، اسی کے منہ سے ایک دل چیخ نکل گئی، بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ مجھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ عین اسی خطرناک اور خرچہ لہمے میں کمرے کا دروازہ ایک بار پھر دھماکے سے ٹوٹا۔ وہ اون سکندر تھا جو نیچے کے ہنگامے اور خطرے کو بھانپتے ہوئے برق رفتاری سے دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ ہولناک منظر آیا کہ علیزہ ہاتھ میں بھاری گلدان لیے حور عین کو قتل کرنے کے لیے اس پر جھکی ہے تو اون کے بدن کا سارا خون ایک سیکنڈ میں برف بن گیا۔ علیزہ، خبردار! اون ایک طوفان کی طرح لپکا۔ اس نے علیزہ کے بازو اتنی بے دردی اور زور سے مروڑا کہ اس کے ہاتھ سے گلدان چھوٹ کر زمین پہ گر گیا اور چور چور ہو گیا۔ اون نے علیزہ کو دھکا دے کر حور عین سے دور کیا اور اسے زور سے فرش پہ گرا دیا۔ علیزہ لڑکھڑا کر زمین پہ گری، اس کے بال بکھر گئے، لیکن اس کے دماغ پر حواس باختہ کا جنون سوار تھا۔ وہ زمین پر بیٹھے ہوئے چیخنے لگی، ہاں، میں اسے مارنا چاہتی تھی، میں اس منحوس کو اس دنیا سے مٹانا چاہتی تھی، کیونکہ یہی تمہاری تباہی کی جڑ ہے۔ اون، مار دو مجھے بھی، لیکن اس یتیم کو بھی۔ بس کرو اپنی یہ بکواس۔ ان کی دھاڑ اتنی وحشیانہ اور گرجدار تھی کہ پوری نچلی منزل اوپر کی چھت تک گونج اٹھی۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہی تھی۔ وہ جھکا علیزہ کو زمین سے کھینچ کر اٹھایا اور اس کے چہرے کے سامنے اپنی انگلی اٹھاتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ سنا جس نے اس گھر کے بس کرو اپنی یہ بکواس۔ اون کی دھاڑ اتنی وحشیانہ اور گرجدار تھی کہ پوری نچلی منزل اور اوپر کی چھت تک گونج اٹھی۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہی تھی اور اس کے چہرے کے سامنے اپنی انگلی اٹھاتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا جس نے اس نے گھر کے در و دیوار تک کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج تم نے اپنی اس گھٹیا حرکت سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم اس گھر کے لائق تو کیا، اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لائق نہیں ہو۔ تم ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کی جان لینے کے لیے چلی تھی۔ بس بہت ہو گیا تمہارا یہ تماشا، تمہارا یہ غرور اور تمہاری یہ زہر آلودہ فطرت۔ آج اور اسی وقت میں اون سکندر ہوش و حواس میں تمہیں اس نکاح کے بوجھ سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ علیزہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ بے یقین ہو کر اون کے دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس نے اپنے شوہر کی زبان سے یہ لفظ سن لیا ہے۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری اکڑ ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی۔ نہیں اون، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اسے طلاق نہیں دے سکتے۔ علیزہ پاگلوں کی طرح چلائی اور اون کے پیروں میں گرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اون نے ایک نفرت بھرے جھٹکے سے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا۔ اب اس تماشے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مہوش، نکل جاؤ اس گھر سے اس وقت، اور اپنی اس منحوس شکل کو دوبارہ کبھی اس شاہ ویلا کی طرف مت دکھانا، ورنہ اس بار موت تمہارا مقدر بنے گی۔ اون کی آواز میں اتنی سرد مہری اور سنگینی تھی کہ علیزہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اوپر سے شور سن کے نوشین بیگم، پھپھو اور گھر کے باقی ملازم بھی بھاگتے ہوئے نیچے آ چکے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اون نے علیزہ کو طلاق دے دی ہے اور وہ زمین پہ بیٹھی بلک بلک کے رو رہی ہے تو نوشین بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ چلاتی ہوئی آگے بڑھی، یہ کیا کر دیا تم نے اون؟ اپنی ہی بیوی کو طلاق دے دی؟ کہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کہیں گی دنیا اب ہمارے بارے میں؟ اون نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کے لہجے میں اب کوئی لچک یا نرمی نہیں تھی بلکہ ایک اٹل چٹان جیسی سختی تھی۔ دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے امی، یہ عورت میری بیوی بننے کے لائق ہی نہیں تھی، یہ تو ایک قاتل تھی جو حور عین کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے آج اس گھر سے نکال دیا ہے اور یہی اس کا انجام تھا۔ اب اس معاملے میں کسی قسم کی بحث یا بات سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ علیزہ روتے ہوئے اپنے کپڑے سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے اون اور حور عین پر ایک آخری خوفناک نظر ڈالی اور چیختے ہوئے بولی، تم دونوں کو اس طلاق اور اس ظلم کی قیمت چکانی پڑے گی اون سکندر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ روتے ہوئے گھر کے دروازے کی طرف بھاگ گئی اور ہمیشہ کے لیے شاہ ویلا سے نکل گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر گہرا اور بوجھل سناٹا چھا گیا، مگر اس بار اس سناٹے میں ایک نئی آزادی اور سچائی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اون نے لمبی سانس لی، اپنے پرجوش اور تپا دینے والی نگاہوں کو اٹھایا اور زمین پر خوف سے کانپتی ہوئی حور عین کی طرف دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کے حور عین کو اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لے لیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے صدیوں کے طوفان کے بعد اسے بالآخر اپنی اصلی پناہ گاہ مل گئی ہو۔ نوشین بیگم اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی پچھلے کچھ دنوں کے تمام مناظر کو اپنے ذہن کے پردے پر چلا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سب باتیں گردش کر رہی تھی جو انہوں نے حور عین کے خلاف کہی تھی، اور وہ دن بھی جب دادا جان نے مرتے وقت اس بے سہارا لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا
بنایا تھا۔ آج انہیں شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ انا کی اندھی دوڑ میں انہوں نے اپنے ہی گھر کی سب سے مخلص اور صابر روح کو کس قدر عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ علیزہ کے وہ خطرناک اور وحشیانہ روپ دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھل چکی تھیں اور دل میں ندامت کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جو پل پل ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ نچلی منزل کی تاریخ اور چھوٹے سے کمرے میں اس وقت چراغاں جیسی کیفیت تھی۔ اون دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوا تو اس کے کندھوں پر ایک عجیب سا بوجھ اور دل میں ندامت کا طوفان برپا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حور عین سجدے سے اٹھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی معصوم اور پرسکون چمک تھی جس نے کبھی اون کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بجائے اسے دور کر دیا تھا، مگر آج اس چمک میں ایک عجیب سا سحر اور گہرا وقار تھا۔ اون کے قدم خود بخود لڑکھڑاتے ہوئے حور عین کے سامنے آ کر رکے۔ وہ بغیر کسی تکلیف یا غرور کے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے پہ رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں سے گزرنے والا آنسو حور عین کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے اور اس کی آنسوں سے اٹھنے والی ہچکیاں اس کی پیشانی کی گواہی دے رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو حور عین۔ اون کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ اس کے حلق سے نکلنے والا ہر لفظ درد اور ندامت کی سچی مٹی سے گوندھا ہوا تھا۔ میں نے تمہاری اس معصومیت اور پاکیزگی کے ساتھ جو ظلم کیا اس کی کوئی معافی نہیں بنتی۔ میں نے اپنی اندھی انا، اپنے جھوٹے غرور اور اپنی اندرونی بے وقوفی نے تمہیں وہ ہر تکلیف دی جس کی تم ذرا برابر بھی مستحق نہیں تھی۔ میں تمہارا ایک اجنبی پتھر سمجھتا رہا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر کی سچی زندگی صرف تمہارے وجود سے جڑی تھی۔ کیا تم مجھے کبھی اپنے دل سے معاف کر سکو گی؟ حور عین نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، انتہائی نرمی اور بے پناہ محبت سے اون کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی مگر اتنی پراعتماد آواز میں بولی کہ اون کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا اون، جب آپ نے میری خاطر اپنی انا کی اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے گرا دیا تھا۔ تکلیف انسان کو اندر سے بناتی ہے، اور اگر ان تمام دکھوں اور اذیتوں کا صلہ آپ کی یہ سچی ندامت اور آپ کی خالص محبت ہے تو میرے پچھلے تمام آنسو رائقہ نہیں گئے۔ اب رندا ہوا ماضی بھول جائیں۔ ہمارے سامنے ایک نیا روشن اور ہمیشہ کا روشن سویرا ہے جو صرف ہمارا ہے۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور دروازہ دھیرے سے کھلا۔ نوشین بیگم اور پھپھو دروازے پہ کھڑی تھی۔ نوشین بیگم کے چہرے پر ندامت کی گہری لکیریں واضح تھیں۔ ان کی پلکیں جھکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے حور عین کو دیکھا، پھر اون پر نظر ڈالی۔ حور عین نے احتراماً فوراً کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن نوشین بیگم نے آگے بڑھ کر خود اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے نرمی سے روک دیا۔ نوشین بیگم کا گلا اس قدر رن چکا تھا کہ الفاظ ان کے منہ سے بامشکل نکل رہے تھے۔ بیٹی حور عین، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم نے ایک ایسے لڑکی کو اپنے گھر کی دشمن سمجھا تو دراصل اس گھر کی سب سے بڑی نعمت، اس کی اصل رونق اور دعاؤں کا ثمر تھی۔ ہم نے اپنی تعصب بھری آنکھوں سے تمہارا مقام اور تمہارا ظرف نہیں پہچانا تھا۔ اور نے تو جو کیا اس کی سزا وہ پا چکا ہے، لیکن تم ہمیں معاف کر دو حور عین۔ آج سے یہ شاہ ویلا تمہارا ہے، اس کی ہر چیز اور ہر کونے پہ تمہارا حق ہے، اور تمہیں وہ تمام عزت وقار اور بلند مقام ملے گا جس گھر کے اصل مالکن کا ہوتا ہے۔ آج کے بعد اس گھر میں تمہاری اٹھنے والی ہر نظر کو جھکانے کا حق صرف تمہارا ہوگا۔ پھپھو نے بھی شرمندگی سے اپنا سر جھکا دیا اور حور عین کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ہمیں معاف کر دینا بیٹی، ہم نے تیرے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن تو نے ثابت کر دیا کہ اصلی شرافت اور اعلیٰ ظرفی کیا ہوتی ہے۔ حور عین کی آنکھوں سے خوشی اور انمٹ سکون کے چند قطرے گالوں پر پھسل گئی۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ نوشین بیگم کے گلے لگ کر تمام شکوے سمیٹ لیے اور ثابت کر دیا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ یا بغض نہیں تھا۔ وقت کا پہیہ آگے گھوما، مہینوں کی یہ تمام فیصلے اور ماضی کی تمام تلخیاں اب غصے پاری نہ بن چکی تھی۔ شاہ ویلی کا نقشہ اور اس کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ اب اس گھر میں کوئی رونق یا جشن ادھورا نہیں تھا، کیونکہ اس گھر کی اصل روح یعنی حور عین اب اس کی باقاعدہ ملکہ بن چکی تھی۔ نوشین بیگم اب ہر چھوٹے بڑے معاملے میں حور عین کی رائے کو سب سے اوپر رکھتی تھی، اور گھر کے تمام ملازمین اور افراد بھی اس کے باوقار، نرم خو اور سراپا شفقت رویے کی گریبدہ ہو چکے تھے۔ حور عین کو اس گھر میں وہ عزت، وہ محبت اور وہ رتبہ مل چکا تھا جس کی وہ حقدار تھی، اور اون سکندر، وہ شخص جو کبھی اپنی انا، ضد اور غرور کے بت خانے میں قید تھا، اب اپنی محبت کے سچے جذبے اور عاجزی کے ساتھ حور عین کے قدموں میں اپنی پوری دنیا بسا چکا تھا۔ وہ اپنے آفس کے کاموں سے اب ہمیشہ جلدی گھر لوٹتا، صرف اس لیے کہ وہ حور عین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے۔ ان کے درمیان اب نہ کوئی پردہ تھا، نہ کوئی شکوہ اور نہ ہی کوئی انا کی دیوار۔ ایک خوبصورت اور محصور کن شام تھی۔ شاہ ویلا کے وسیع سر سبز
لون میں ہلکی ہلکی خوشگوار ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ لون کے کونے میں رکھی آرام دہ جھولے نما کرسی پر حور عین بیٹھی تھی، جس نے خوبصورت نفاست سے سجا ہوا ہلکے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون اور دلکش مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اون پیچھے آیا، اس نے خاموشی سے اپنے دونوں بازو حور عین کے گرد حائل کر دیے اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ فضا میں مہکتی ہوئی پھولوں کی خوشبو اور ان کی مدھم سانسیں ایک ہو چکی تھی، جیسے کائنات نے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک ڈور میں باندھ دیا ہو۔ کیا سوچی ہو میری جان؟ اون نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں وہ تمام گہرا پن اور عشق سمایا ہوا تھا جو صرف سچے دلوں کا مقدر ہوتا ہے۔ حور عین نے ہلکا سا مسکرا کے اپنے ہاتھ اون کے بازو پہ رکھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جہاں چاند چمک رہا تھا، اور انتہائی دھیمی آواز میں بولی، میں یہ سوچی ہوں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب انسان اپنی انا اور غلط فہمیوں کو چھوڑ کر سچی محبت اور معافی کا دامن تھام لیتا ہے۔ دادا جان کی وہ دعائیں جو آج حرف بحرف سچی ہو گئی ہیں، جو انہوں نے ہماری اس تقدیر کے لیے مانگی تھی۔ اون نے حور عین کو مزید اپنے قریب کیا، اس کی پیشانی پر ایک انتہائی گہرا پرسکون اور پاکیزہ بوسہ دیا اور محبت سے لبریز لہجے میں کہا، اور میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں شاید ہمیشہ کے لیے اپنی ہی انا کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا حور عین۔ میرا یہ وجود، میری یہ سانسیں اور میری یہ پوری زندگی اب صرف اور صرف تمہاری امانت ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف خلوص، سکون اور لاپتناہی عشق کی کہانیاں۔ آسمان کے نیچے انا کی وہ تمام دیواریں ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو چکی تھیں، اور ان کے دلوں کا یہ پاکیزہ بندھن اب تا قیامت امر ہو چکا تھا۔